الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے آسان درس قرآن۔ آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور بری بات سے منع کریں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں امت کا ایک اجتماعی فریضہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ تو ممکن نہیں ہوتا کہ امت کا ہر فرد اپنے گھر سے نیکی کی دعوت کے لیے نکل پڑے۔ زندگی بیسیوں امور کے مجموعے کا نام ہے۔ معیشت، معاشرت اور دیگر بہت سے امور زندگی میں سر انجام دینے ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہو کر امر بالمعروف کے فریضے سے کلی طور پہ غافل نہ ہو جائیں، بلکہ اے مسلمانوں، تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو نیکی کی دعوت کا کام کرنے والا ہو، جو دعوت الی الخیر، نیکی کی طرف بلائے، جو بھلائی کا حکم کرے اور جو برائی سے منع کرے۔ تو جب کسی قوم میں خیر کی طرف بلانے والے اور شر سے روکنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں تو وہ قوم محفوظ رہتی ہے اور اس میں بہتری رہتی ہے۔ اگر شر اور شر پھیلانے والے بڑھتے جائیں اور نیکی کرنے والے اور نیکی کی طرف بلانے والے اور برائی سے روکنے والے کم ہوتے جائیں تو آہستہ آہستہ وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، وہ ملت تباہ ہو جاتی ہے۔ تو مسلمانوں کو فرمایا کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم میں ایک گروہ ایسا ہو کہ جو مستقل بنیادوں پر یہ کام کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تو وہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک گروہ اس فریضے کی انجام دہی میں لگا رہے، لیکن اس سے ہٹ کر شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو شخص بھی کسی جگہ پہ نیکی کی بات سمجھا سکتا ہے اسے چاہیے کہ نیکی کی بات سمجھائے، اور جو شخص کسی برائی کو اپنے ہاتھ سے روک سکتا ہے وہ اسے روکے۔ ہاتھ سے نہ روک سکتا ہو تو زبان سے منع کرے، اور زبان سے بھی اگر منع نہ کر سکتا ہو تو کم از کم اپنے دل میں اس برائی کو برا جانے، کیونکہ جب دل میں برائی کو برا جاننے کا جذبہ بھی ختم ہو جائے تو اس کے بعد پھر زوال اور تباہی شروع ہو جاتی ہے۔ تو لہذا مجموعی طور پہ ایک گروہ ہونا چاہیے، اور اس سے ہٹ کر انفرادی طور پہ ہر شخص کو دین کا اتنا مبلغ ضرور ہونا چاہیے کہ جہاں وہ نیکی کی بات کہہ سکے وہ کہے، اور جہاں برائی سے روک سکتا ہو وہاں پر ضرور روکے۔ اس آیت مبارکہ میں ان لبرلز اور سیکولرز کا بھی رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، ہر بندے کا جو معاملہ ہے وہ اس کا اور خدا کا معاملہ ہے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں اور ہمارا کوئی کام نہیں کہ ہم کسی سے کہیں کہ تم یہ کام کرو، یا ہم کسی سے یہ کہیں کہ تم یہ کام نہ کرو۔ یہ سیکولرز اور لبرلز کی زبان پہ وہ الفاظ اور وہ تعلیم ہیں جو مغرب سے اور کفار کی طرف سے آئی۔ مسلمان کا طریقہ کار یہ نہیں، اسلام کی تعلیم یہ نہیں۔ اسلام کی تعلیم وہ ہے جو ابھی قرآن مجید کی میں نے آیت مبارکہ پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ تم میں ایک گروہ ایسا ہو جو نیکی کی طرف بلائے، جو بلائی کا حکم دے، جو برائی سے منع کرے، جو لوگوں سے بے پرواہ ہو کے نہ بیٹھے کہ لوگ جو کرنا چاہیں کرے، جس موقع پہ جو بےہودگی کرنا چاہیں کرے، ہمارا کسی سے کوئی لین دین نہیں۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں۔ لہذا جو مسلمان ہے اس کے لیے لبرلز کے کالمز یا سیکولرز کی جو تعلیمات ہے وہ نہیں، بلکہ جو خدا کا قرآن ہے اور جو نبی کا فرمان ہے
وہ حرف آخر ہے، اور وہ ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اس کے بعد مزید ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا، اے مسلمانوں، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو آپس میں متفرق ہو گئے اور انہوں نے اپنے پاس روشن نشانیاں آ جانے کے بعد بھی آپس میں اختلاف کیا، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہاں جو آیت مبارکہ ہے اس کے دو مفہوم بیان کیے گئے، ایک تو عقیدے کے اعتبار سے ہے اور ایک عمل کے اعتبار سے۔ عقیدے کے اعتبار سے اس کا معنی یہ ہے کہ اے مسلمانوں، تم یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح ایسے نہ ہو جانا کہ اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر بیٹھو۔ کوئی شخص دین کا ایک جز لے کے اسی کو سارا دین سمجھ کے چل رہا، کوئی شخص دین کے دوسرے حصے کو لے کے اسی کو اپنا دین قرار دے دے۔ تو فرمایا کہ دین کے اس طرح ٹکڑے نہیں کرنا، دین پورے کا پورا یہ تمہارا دین ہے اور پورا دین تمہارے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ دین کیا ہے؟ دین نام ہے قرآن کا، دین نام ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور طریقے کا، دین نام ہے عقائد صحیحہ کا، دین نام ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا، دین نام ہے صحابہ کرام کی عظمتوں کو تسلیم کرنے کا، دین نام ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اہل بیت سے محبت کرنے کا۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اب توحید کا نام تو کوئی لے لیکن رسالت کا مرتبہ و مقام اس کی نظر میں کچھ نہ ہو، یا وہ اہل بیت کا نام تو لے لیکن صحابہ کرام کی عظمتوں کا منکر ہو، یا وہ بزرگان دین کا لفظ، سلف صالحین کا لفظ تو استعمال کرے لیکن اولیاء کرام کے حوالے سے اس کے دل کے اندر ایسا لگے کہ جیسے کینہ بھرا ہوا ہے۔ تو یہ جو تفریقے کی راہ ہے اور یہ جو انتشار کی راہ ہے اور یہ جو دین کی کلیت سے انحراف کی راہ ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو فرمایا کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا کہ جنہوں نے جو آپس میں متفرق ہو گئے اور جو آپس میں اختلاف میں پڑ گئے، حالانکہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے روشن نشانیاں موجود تھیں۔ اور یہی عمل کے اعتبار سے دیکھیں تو فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم آپس میں ان لوگوں زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی طرح نہ ہونا جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپس میں لڑ پڑتے تھے، ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے تھے، ایک دوسرے سے دور ہو جاتے۔ تو لہذا بحیثیت قوم اور بحیثیت ملت اور بحیثیت امت نہ تو عقیدے کے اندر ایک دوسرے سے جدا ہو اور نہ ہی عمل کے اعتبار سے ایک دوسرے سے جدا ہو کے لڑائی جھگڑے کا شکار ہونا۔ اور جن لوگوں نے ایسا کیا تھا، جو متفرق ہوئے، جنہوں نے دین کے ٹکڑے کیے، جو آپس میں دشمنیوں میں پڑے، فرمایا ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ وہ عذاب کب ہوگا؟ فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ۔ وہ عذاب ان کے لیے اس دن ہوگا جس دن کئی چہرے تو روشن ہوں گے اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے۔ تو وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے تھے؟ تو اب اپنے کفر کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ یہ ان لوگوں سے کہا جائے گا۔ تو فرمایا قیامت کا دن کیا ہے کہ قیامت کا دن وہ ہے جس میں کچھ چہرے روشن اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے وہ کون ہوں گے کہ جن سے یہ کہا جائے گا کہ تم ایمان کے بعد کفر کی طرف آ گئے۔ یا تو یوم الست میں مانا اور یوم الست میں ماننے کے بعد پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کر کے کافر ہو گئے، خدا کی ربوبیت کا انکار کر کے کافر ہو گئے۔ اور یا اس سے مراد وہ ہے کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے تو ایمان والے تھے کہ آپ پر ایمان رکھتے تھے کہ ہم آخری نبی کو مانیں گے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد وہ کفر میں پڑ گئے، تو ان کو کہا جائے گا کہ کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا؟ تو اب اپنے کفر کے عذاب کا مزہ چکھو۔ اس کے مقابلے میں جو دوسرے افراد کہ جن کے چہرے روشن ہوں گے، فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے
وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ جن کے چہرے سفید وہ اللہ کی رحمت میں، اور یہ کون ہیں؟ جن کا عقیدہ اور جن کا عمل دونوں اچھے تھے، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر سچا ایمان رکھنے والے، آپ سے سچی محبت کرنے والے، اور جن سے محبت کا آپ نے فرمایا ان سے محبت کرنے والے، اور جن کے طریقے پر چلنے کا فرمایا اس طریقے پر چلنے والے کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتبعوا السواد الاعظم، مسلمانوں کا جو سب سے بڑا گروہ ہے عقیدے کے اعتبار سے اس کی پیروی کرو۔ یا فرمایا واتبع سبیل من اناب الی، قرآن کی آیت کہ جو میرے راستے کی پیروی کرنے والا ہے تم اس کی پیروی کرو، جو میری طرف رجوع کرنے والا ہے تم اس کے پیچھے چلو۔ اور وہ کون ہیں؟ وہ صالحین ہیں، وہ اولیاء کرام ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ ائمہ مجتہدین ہیں۔ تو جو ان کے طریقے پر چلنے والا ہے تو ان کے چہرے قیامت کے دن روشن ہوں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے۔ اور یہ رحمت میں ہونا کتنے عرصے کے لیے؟ فرمایا ہمیشہ ہمیشہ، یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے۔ تو اللہ کے پیاروں کی محبت اور ان کے نقش قدم پہ چلنا اور اعمال صالحہ کرنا، یہ وہ عظیم چیز ہے کہ جو قیامت کے دن چہروں کی روشنی کا سبب ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم حق کے ساتھ تمہارے سامنے پڑھتے ہیں، اور اللہ جہان والوں پر ظلم نہیں چاہتا۔ یہ جو قرآن نے تعلیمات دی ہیں تو یہ وہ روشن آیات ہیں کہ جن میں حق اور باطل کو، صحیح اور غلط کو بڑا واضح کر کے بیان کر دیا گیا کہ حق کا راستہ یہ ہے، باطل کا راستہ یہ ہے، اس راستے پہ چلو گے تو نتیجہ یہ ہوگا، اور باطل کے راستے پہ چلو گے تو انجام یہ ہوگا۔ تو فرمایا کہ ہم نے اسے واضح طور پہ بیان کر دیا، اور یہ بیان اس لیے کیا کہ تاکہ جس نے حق پہ چلنا ہے تو اپنی مرضی سے چلے، اور جو باطل پہ چلنا چاہتا ہے وہ بھی اپنے اختیار اور اپنی چوائس سے چلے۔ ایسا نہیں ہے کہ بندہ چلے تو راہ حق پہ اور خدا اسے عذاب دے دے، یا چلے تو وہ کفر کے راستے پہ اور خدا اسے جنت میں ڈال دے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں فرمائے گا، عدل کا معاملہ ہوگا، اور عدل سے بڑھ کے فضل اور احسان کا معاملہ ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ یہ زمین و آسمان، دنیا و آخرت سب خدا کی ہے، لہذا دنیا میں اعمال کے لیے پیدا کرنا اور آخرت میں ان اعمال کا صلہ اور بدلہ دینا، تو یہ سب اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اب اس کے بعد دوبارہ امت مسلمہ کو مخاطب کر کے فرمایا گیا، اور بڑی ایک جامع آیت ہے جو امت کی ذمہ داریوں کو بیان کرتی ہے۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا، ان میں کچھ مسلمان ہیں اور ان کی اکثریت نافرمان ہے۔ یہ آیت مبارکہ اپنے معنی و مفہوم میں بڑی واضح ہے کہ امت مسلمہ اور امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی عظمت اور ان کی ذمہ داری دونوں کو اس میں بیان کر دیا گیا۔ عظمت یہ ہے کہ فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، ہر نبی کی امت اپنے زمانے کے اعتبار سے بہترین ہوتی تھی۔ بنی اسرائیل کے بارے میں بھی ان سے یہ فرمایا گیا کہ تم بہترین امت ہو، تم بہترین لوگ ہو، لیکن کس اعتبار سے؟ اپنے زمانے کے اعتبار سے، یعنی بنی اسرائیل دنیا کی سب سے بہترین قوم تھے اپنے زمانے میں،
لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آخری نبی ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج دیا اور آپ نے اعلان نبوت فرمایا، تو اب وہ بہترین کا جو منصب اور ذمہ داری تھی وہ اس امت کی طرف منتقل ہو گئے، یعنی ہماری طرف جو ہم امت مسلمہ ہیں۔ تو فرمایا کہ تم بہترین امت ہو۔ اب امت مسلمہ وہ بہترین امت ہے کہ اب قیامت تک یہی بہترین ہے۔ اب قیامت تک ساری اقوام پر اللہ کی بارگاہ میں جو فائق ہے، جو برتر ہے، وہ یہی امت ہے۔ اور یہ ساری کی ساری جو اس کی جو حکمت اور جو اس کا ریزن ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے نسبت اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، کہ یہ امت اس نبی کی امت ہے جو سارے نبیوں کے امام ہے۔ یہ امت اس رسول کی امت ہے جو سید المرسلین ہے۔ یہ امت اس محبوب کی امت ہے جو خدا کے محبوب ہیں۔ تو لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کے سبب اور نسبت کی برکت سے یہ امت ساری امتوں سے افضل ہو گئی۔ اللہ تعالی نے ثواب زیادہ عطا فرماتا، انہیں شب قدر عطا فرمائی، جس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادتوں سے بہتر، جن کے تھوڑے عمل پہ اللہ تعالیٰ زیادہ ثواب عطا فرماتا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں غلبہ عطا فرمایا، اور جن میں اللہ تعالیٰ نے ہزار نہیں بلکہ لاکھوں اولیاء کرام پیدا کیے، اور یہ ساری برکتیں دم قدم کی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اب اس برکت اور اس نسبت کے ساتھ ایک ذمہ داری بھی بیان کی کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے سامنے ظاہر کی گئی۔ اس کے ساتھ ذمہ داری یہ ہے کہ اب چونکہ سلسلہ نبوت ختم ہو چکا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، آپ کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، جیسے مرزا غلام احمد قادیانی، یا اس سے پہلے مسلمہ کذاب جو زمانہ رسالت ہی میں گزرا، یا اسود عنسی، یا اور اس طرح کے دجالوں کی ایک تعداد ہے، بہت بڑی تعداد ہے جو تاریخ کے صفحات میں موجود ہے۔ تو یہ جتنے نبوت کے دعوے دار تھے جھوٹے اور کذاب اور دجال تھے۔ تو اب جب نیا نبی نہیں آئے گا تو جو مخلوق تک خدا کا پیغام پہنچانا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا قرآن اور اللہ کی کتاب لوگوں تک پہنچانی ہے، جو توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، وہ کس نے؟ سلسلہ نبوت تو ختم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم، وہ تم ہو جو بہترین امت ہو۔ اب وہ ذمہ داری تمہاری ہے، اب وہ فریضہ تمہارا ہے کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو، اور فرمایا کہ تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو۔ اور اب اس کے ساتھ فرما دیا کہ وہ جو اہل کتاب پہلے تھے اب وہ بھی ایمان لے آتے، اور وہ بھی دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جاتے، اور وہ بھی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دامن کو تھام لیتے، لکان خیر اللہم، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اب وہ سابقہ فضیلتیں اور وہ سابقہ عظمتیں وہ ساری کی ساری تب ملیں گی کہ جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لائیں گے۔ تو فرمایا اہل کتاب اگر ایمان لے آتے تو وہ جو پہلے ان کو کہا گیا کہ تم بہترین ہو، تمہیں یہ فضیلت، تمہیں یہ فضیلت، وہ ساری فضیلتیں ملتی اگر ایمان لاتے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ لیکن فرمایا کہ ایسا ہے نہیں، ان میں جو ایمان والے ہیں وہ تھوڑے سے ہیں، کچھ مسلمان ہیں جو مسلمان ہو گئے، جو اسلام لے آئے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو فرمایا کہ کچھ مسلمان ہیں، اور اکثریت و اکثرهم الفاسقون، اکثر فاسق ہیں، اکثر نافرمان، کہ جنہوں نے انکار کیا کافر ہوئے اور کافر رہے۔ اچھا، اب کچھ یہودی چونکہ مسلمان ہوئے تھے، جو مسلمان ہوئے ان کو ان کے رشتہ داروں نے انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں جینے نہیں دیں گے، تنگ کر کے رکھ دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، جیسے آج بھی ہوتا ہے کہ کوئی بندہ مسلمان ہو جائے تو جو اس کے سابقہ مذہب والے ہوتے ہیں تو وہ اس کو چین سے جینے نہیں دیتے، تنگ کرتے۔ تو اب ان لوگوں نے جب دھمکیاں دی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن يضروكم الا اذى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون۔ یہ جو تمہارے سابقہ رشتہ دار ہیں، اے مسلمان ہونے والوں، یہ پہلے کے لوگ یہ تمہیں ستانے کے علاوہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر تم سے لڑیں گے تو تمہارے سامنے سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔
تو جو نئے مسلمان ہونے والے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت اور حوصلہ عطا فرمایا اور ان کو بشارت دی کہ یہ جو تمہیں دھمکیاں دیتے ہیں یہ صرف یہ ہو سکتا ہے کہ زبانی کلامی کو طنز کر لے، کوئی مذاق اڑا لیں، کوئی ملنا جلنا کم کر دے، ایسا کر سکتے ہیں، لیکن تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر یہ تمہارے مقابلے پر آئے تو سب بھاگ جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پورا ہوا کہ ان نئے مسلمان ہونے والوں سے جس نے بھی مقابلہ کرنے کی کوشش کی شکست سے دوچار ہوا، اور مسلمانوں نے ان کے ملکوں کے ملک فتح کر لیے۔ چنانچہ روم فتح ہوا، شام فتح ہوا، مصر فتح ہوا، عراق فتح ہوا، پھر دوسری طرف جو ہے وہ ایران کسرا کا ملک وہ فتح ہوا۔ تو یہ جو فتوحات پھیلتی گئیں، یہ ساری کی ساری غیبی خبریں جو یہاں پر دی گئی تھیں، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاتھوں پر ان فتوحات کو مکمل فرمایا اور ان بشارتوں کو پورا فرمایا۔ اب یہ جو دشمن تھے، جو بطور خاص یہاں پر اہل کتاب میں جو یہود ہیں ان کے حوالے سے کلام ہے، تو فرمایا کہ یہ لوگ کہ جو تم سے مقابلے کی باتیں کرتے ہیں اور تمہیں نقصان پہنچانے کی باتیں کرتے ہیں، ان کا معاملہ کیا ہے، ان کا مستقبل اب جو ہونے والا ہے، اب یہاں پر وہ بیان کیا گیا، وہ کیا ہے؟ فرمایا ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ یہ جہاں بھی پائے جائیں ان پر ذلت مسلط کر دی گئی، سوائے اس کے کہ انہیں اللہ کی طرف سے سہارا مل جائے یا لوگوں کی طرف سے سہارا مل جائے۔ یہ دھمکیاں دینے والے یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہیں اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق شہید کرتے تھے، اور اس لیے کہ وہ نافرمان اور سرکش تھے۔ یہ یہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ بنی اسرائیل جو اس وقت دھمکانے کی کوششیں کر رہے ہیں، فرمایا ان کے لیے لکھ دیا گیا کہ ان کے اوپر ذلت ہے، یہ دنیا میں جہاں بھی جائیں گے رسوا ہوں گے۔ اور قرآن کی اس آیت سے لے کر آج تک آپ دیکھ لیں، ان کی پوری تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو قدم قدم پر یہ ملے گا کہ جس ملک میں گئے وہاں پر یہ پسپا ہو کے رہے، وہاں یہ نیچے ہو کے رہے، اور ذلت اور مسکنت ان پر مسلط رہی۔ اور اگر یہ اپنے اس پستی سے نکلے تو کیسے؟ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ یا تو خدا کا سہارا مل جائے کہ مسلمان ہو جائیں، تو جو مسلمان ہوئے، جیسے مصر جو ہے وہ بنی اسرائیل کا مرکز تھا، تو وہاں کے لوگ مسلمان ہوئے تو اب اس کے بعد دنیا پہ غالب بھی ہو، تو یہ اللہ کا سہارا ملا۔ اور دوسرا فرمایا کہ یا لوگوں کی طرف سے سہارا مل جائے، کہ ان جو ذلت و رسوائی کا شکار لوگ ہیں انہیں لوگوں کا سہارا مل جائے کہ کوئی غیر مسلم طاقت ان کو سہارا دے دے۔ اور آج کی آپ تاریخ دیکھ لیں کہ دنیا میں یہ بنی اسرائیل اور یہود جو ہیں، اگر یہ اس وقت اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں اور مضبوط ہیں تو اس کے پیچھے سہارا ہے۔ ایک مرتبہ سہارا ہٹے، اس کے بعد آپ انجام دیکھیں۔ تو قرآن نے جیسے فرمایا تھا ویسے ہوا کہ یا تو خدا کا سہارا مل جائے کہ ایمان لے آئیں، اور یا یہ ہے کہ کوئی بڑی طاقت جو ہے وہ ان کو تھام کے رکھے اور ان کی سپورٹ کرے اور ان کی پشت پناہی کرے اور ان کے مد مقابل آنے والوں کو دباتی رہے، تب یہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، جیسا کہ آج نظر آتا ہے۔ تو یہ قرآن کی وہ خبر تھی جو ایز اٹ از ثابت ہوئی کہ جیسا فرمایا ویسا ہوا۔ اور یہ جو ان لوگوں کے اوپر یہ ذلت اور غربت مسلط ہوئی، اس کی وجہ کیا؟ فرمایا کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، نبیوں کو شہید کرتے تھے، خدا کے نبیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے معاذ اللہ، اور اس کے ساتھ نافرمان بھی تھے، سرکش بھی تھے اور سرکشی کے عادی تھے۔ اب ان لوگوں کے بارے میں جو بیان کیا گیا
تو اس سے بظاہر تاثر یہ ملتا ہے کہ یہ سارے کے سارے ایسے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان میں کچھ بہتر حالت میں بھی ہیں، ان میں کچھ بہتر حالت میں بھی ہیں. فرمایا لیسو سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون. فرمایا یہ سب ایک جیسے نہیں، اہل کتاب میں کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو حق پر قائم ہیں، وہ رات کے لمحات میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ جو برائی کا محور و مرکز بنے ہوئے لوگ ہیں، ان میں تھوڑے سے اچھے والے بھی ہیں، اور وہ اچھے والے وہ ہیں جو خدا کی سچی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، رات کی گھڑیوں میں جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہیں. اسی یہ بھی پتہ چلا کہ عبادت گزار بندہ یہ اللہ کی طرف متوجہ رہنے کی وجہ سے زیادہ تر حق پہ رہتا ہے، اور دوسرا راتوں کو عبادت کرنا اور رات کو تلاوت کرنا اور رات کو سجدے کرنا یہ ہمیشہ سے صالحین کا طریقہ چلتا ہے. اسی لیے صحابہ کرام، اولیاء کرام، ان کے احوال میں حالات میں کیا ملتا ہے؟ تہجد گزار تھے، شب بیدار تھے، رات کو تلاوت کرتے تھے، خدا کی بارگاہ میں سجدے میں رہتے تھے. تو تہجد اور شب بیداری اور قیام اللیل یہ بڑی عظیم عبادتیں ہیں، اس میں جتنا جس کو ہو سکے اس کو اس پر عمل کرنا چاہیے. اہل کتاب کے اسی اچھے گروہ کے بارے میں مزید ارشاد فرمایا، یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین. یہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے ہیں اور نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں، اور یہ لوگ خاص بندوں میں سے ہیں. اہل کتاب کے بھی جو اچھے لوگ تھے ان کی تعریف اور ان کے اوصاف بیان فرمائے: اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا اور نیکی کے کاموں میں جلدی کرنا. یہ 5 اوصاف بیان فرمائے. اس سے پچھلی آیت کے اندر مزید اوصاف تھے کہ رات کو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں. یہ جو 7 اوصاف ہیں یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ ہر مرد مومن اور مرد صالح کے اعمال ہیں. قیام اللیل ہو، رات کو کچھ عبادت کی جائے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا جائے، خدا پر ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو، نیکی کا حکم دینے کی عادت ہو، برائی سے منع کرنے کا جذبہ ہو، اور اس کے ساتھ نیکی کے کاموں میں جلدی ہو، سستی نہ ہو. ایسا نہیں ہے کہ سارے لوگ نیکی کر رہے ہیں یا نیک لوگ نیکی کر رہے ہیں اور آدمی سست ہو کے سائڈ میں بیٹھا ہوا ہو. لوگ نوافل پڑھ رہے ہیں، یہ پیچھے بیٹھ کے گپے مار رہے ہیں، جیسے بہت سے لوگ مسجدوں میں بھی کرتے ہیں، تراویح ہو رہی ہوتی ہے پیچھے بیٹھ کے گپے مارتے ہیں. تو فرمایا کہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرنے والے، اور یہ ہیں اللہ کے خاص بندے. تو اب یہ جو نیکیاں کرنے والے ہیں، فرمایا وما یفعلوا من خیر فلن یکفروہ واللہ علیم بالمتقین. اور یہ لوگ جو نیک کام کرتے ہیں ہرگز اس نیکی پر ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ ڈرنے والوں کو جانتا ہے. جو لوگ یہ نیکیاں کرتے ہیں تو فرمایا کہ ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی بلکہ ان کے اعمال کی قدر کی جائے گی، اپریشیٹ کیا جائے گا، انہیں صلہ دیا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا. اب یہ اچھے لوگوں کو تذکرے کے بعد اب وہ لوگ کہ جو اپنے مال کی وجہ سے یا اپنی اولاد کی وجہ سے ایمان سے محروم رہے. بہت سے لوگ تو ایمان اس لیے نہیں لائے کہ بھئی کہیں ان کی اولاد ان کے خلاف نہ ہو جائے، یا اس لیے ایمان نہیں لائے کہ انہیں مالی محرومیوں کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. وہ لوگ جو کافر ہوئے ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں اللہ کے عذاب سے کچھ بچا نہ سکیں گے، اور یہی لوگ جہنمی ہیں، یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. یہ آیت مبارکہ ہے تو کافروں کے بارے میں کہ کافر اگر اولاد یا دولت کی وجہ سے ایمان قبول نہیں کرتا تو یہ اولاد اور یہ دولت اس کے کوئی کام نہیں آئے گی. لیکن یہی بات ہمارے لیے بھی ہے
کہ جس اولاد کی وجہ سے اور جس مال کی خاطر بندہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، تو یہ اولاد جو ہے یہ ان گناہوں کا بدلہ نہیں بنے گی۔ قیامت کے دن یہی اولاد ایک نیکی دینے سے بھی بھاگے گی۔ اگر باپ یہ کہے گا نا کہ تیرے اوپر میں نے زندگی میں 1 ارب روپیہ خرچ کیا تھا، تیرے لیے محل بنایا، گاڑیاں، بنگلے، یہ سب کچھ بنایا، ایک نیکی دے دو، اولاد ایک نیکی بھی نہیں دے گی۔ تو لہٰذا اولاد کی خاطر، بیوی کی خاطر، رشتہ داروں کی خاطر خدا کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ ان کی خاطر حرام کمانا اور حرام میں پڑے رہنا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح مال کی خاطر اور دنیا کی خاطر خدا کی نافرمانی کا راستہ اختیار کرنا اور کمائی کا حرام راستہ اختیار کرنا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ نہ یہ قیامت کے دن ایسا مال کام آئے گا، نہ ایسی اولاد کام آئے گی۔ نیک اولاد ہوگی تو وہ کام آئے گی، اور اس کے ساتھ مال حلال طریقے سے کمایا ہوگا، نیک جگہ پہ خرچ کیا ہوگا تو وہ کام آئے گا۔ اب جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے آگے مزید جو ہے وہ اس کی کافی توضیح فرمائی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا گیا مال بھی تب فائدہ دے گا جب حالت ایمان میں خرچ کیا ہو اور مقصود اللہ کی رضا ہو۔ کافر نے خرچ کیا تو بھلے نیکی میں خرچ کیا، آخرت میں کوئی صلہ نہیں، اور اللہ کی راہ میں دیا تو ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں بلکہ ریاکاری کے لیے، تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کو فرمایا مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ اس دنیاوی زندگی میں جو خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس ہوا جیسی ہے جس میں شدید ٹھنڈ ہو۔ وہ ہوا کسی ایسی قوم کی کھیتی کو جا پہنچے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہو، تو وہ ہوا اس کھیتی کو ہلاک کر دے، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جو بندہ کفر یا ریاکاری کے ساتھ خرچ کرتا ہے تو یہ ایسے ہے کہ جیسے ایک شدید ٹھنڈی ہوا ہے۔ اب وہ شدید ٹھنڈی ہوا کیا ہے؟ وہ کفر ہے یا وہ ریاکاری ہے، اور ان کے جو اعمال کی کھیتی ہے جو انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، وہ کفر کی آندھی ان کے اعمال کی کھیتی کو برباد کر دے گی، یا وہ ریاکاری کی ٹھنڈی ہوا یعنی کہ شدید مہلک ٹھنڈی ہوا وہ ان کے اعمال کی کھیتی کو برباد کر دے گی۔ لہذا نیکیوں کا ثواب چاہیے تو پہلی شرط ایمان ہے، اور دوسری شرط رضا الہی کی نیت ہونا ہے۔ اللہ کی رضا مطلوب نہیں اور ریاکاری مطلوب ہے، تو یہ اعمال جو بندے نے مشقت سے کیے بھی ہوں گے برباد ہو جائیں گے۔ تو اب ان اعمال کا ثواب نہ ملنا یہ کوئی زیادتی نہیں ہے، یہ تو خود انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا کہ انہوں نے عمل کو کیا ہی ایسے کہ اس کی شرطیں پوری نہ تھیں۔ اب اس کے بعد مسلمانوں کو کچھ تعلیمات اہل کتاب کے حوالے سے بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ فرمایا اے ایمان والو، غیروں کو رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کریں گے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، بے شک ان کا بغض تو ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے، اور جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ بے شک ہم نے تمہارے لیے کھول کر آیتیں بیان کر دیں اگر تم عقل رکھتے ہو۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے جو اس میں حکم دیا گیا ہے، اس کا ایک پورا سیاق و سباق ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ زندگی کی ایک بہت بڑی یوں سمجھ لیں کہ ایک نصیحت ہے۔ یہاں پر جو سیاق و سباق ہے وہ یہ ہے کہ بعض مسلمان اپنے پڑوسیوں اور اپنے ان رشتہ داروں سے ملتے جو اسلام کے دشمن تھے، لیکن چونکہ پڑوسی بھی تھے یا رشتہ دار بھی تھے تو اس کے باوجود ان سے میل جول رکھتے تھے،
اور میل جول بڑھتے بڑھتے دوستیوں میں بدل جاتا ہے، دلی تعلق میں بدل جاتا ہے۔ تو ظاہری میل جول جسے معاشرت کہتے ہیں، اس کی تو شریعت میں اجازت ہے کہ کسی کا پڑوسی غیر مسلم ہے تو یہ اس کے ساتھ آمنا سامنا ہو تو مل سکتا ہے، حال چال پوچھ سکتا ہے، تو اتنا ملنے ملانے کی تو اجازت ہے۔ لیکن ان کے ساتھ دوستیاں لگانا اور ان سے قلبی محبت کرنا اور ان کے ساتھ ایسا میل جول کہ جس سے کوئی فرق ہی پتہ نہ چلے، اس طرح کا جو میل جول ہے یہ منع ہے۔ اب وہ جو مسلمان اپنے پڑوسیوں یا رشتہ داروں سے کھلم کھلا ملتے جلتے تھے اور ان کی دوستیاں یاریاں جو ہے وہ بننے کی صورت جو ہے وہ نظر آ رہی تھی، تو فرمایا کہ اے ایمان والو، ان غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ تم تو ان کو یہ سمجھ کے کہ یار پڑوسی ہے، رشتہ دار ہے، تم ان سے باتیں کر لیتے ہو، انہیں اپنے راز بھی بتا دیتے ہو، لیکن ان کے دلوں میں تو اللہ رسول کی دشمنی ہے، ان کے دلوں کے اندر تو کفر یا نفاق چھپا ہوا ہے، منافقت چھپی ہوئی ہے۔ تو یہ کیا کریں گے؟ فرمایا کہ یہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کریں گے، یہ جہاں تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہوں گے یہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے، اور یہ تو چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، تم تکلیف اور آزمائش کا شکار ہو جاؤ۔ جو اپنے منہ سے بات کرتے ہیں اسی سے ان کے دلوں کا بغض کچھ نہ کچھ ظاہر ہو جاتا ہے، کہ جب یہ اسلام پر کوئی طعنہ دیتے ہیں یا اسلام کے بارے میں کوئی ایسی منفی بات کہتے ہیں کہ سننے والے کو تکلیف بھی ہو اور اسلام کے حوالے سے تھوڑا سا شک کا شکار بھی ہو جائے، تو یہ اس طرح کی باتیں تو اپنی زبان سے بول رہے ہیں، اور یہ زبان کی باتیں ان کے دل کی پوری ترجمانی نہیں کر رہی، بلکہ جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے، جو بغض، کینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، قرآن کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں ان کے دلوں میں ہے، فرمایا وہ تو بہت بڑا ہے، زبان سے تو تھوڑا بول رہے ہیں، دلوں کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو فرمایا کہ لہذا ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ فرمایا بے شک ہم نے تمہارے لیے آیتیں کھول کر بیان کر دی اگر تمہیں عقل ہو۔ اب یہ جو آخر میں فرمایا نا کہ اگر تمہیں عقل ہو، تو یہ ذہن میں رکھو کہ ہم نے یہ احکام تمہارے سامنے کھول کر بیان کر دیے۔ مقصود یہ ہے کہ یہ ایک بڑی جو ہے وہ ایک مستقبل کی بات کی طرف اشارہ بھی ہے، کہ بہت سے لوگ بول لیں گے ارے نہیں یار یہ تو ہمارے اپنے ہیں، یہ تو دوست ہیں، یہ تو پڑوسی ہیں، یہ تو رشتہ دار ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی اپنے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں عقل ہے تو ان نصیحتوں پر توجہ دو، ہم نے تمہارے سامنے اپنے احکام اور اپنی آیتیں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیں کہ یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اور قرآن کے یہ فرامین ایسے برحق ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف اس زمانے کے بارے میں ہے، اس زمانے کے بارے میں صرف نہیں ہے، یہ آج تک اور قیامت تک کے احکام ہیں۔ اب بھی دنیا میں جہاں کہیں اسلام اور کفر کا مقابلہ ہوتا ہے تو وہی پڑوسی اور وہی رشتہ دار اور وہی تعلق والے کہ جنہیں بڑا قریبی سمجھا جا رہا ہوتا ہے اور جنہیں سمجھتے کہ نہیں جناب یہ تو بڑے ماڈریٹ ہیں، بڑے نرم سے ہیں، بڑے اچھے ہیں، وہی لوگ اپنے ملک، اپنے وطن، اپنی فوج اور اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی ماضی قریب کی تاریخ صرف دیکھ لیں، ماضی قریب کی صرف جو ہے نا وہ آپ 1990 سے شروع کر لیں، 1990 سے شروع کر لیں، اور آج تک کی تاریخ کے درمیان ہونے والے جو دنیا میں بڑے بڑے واقعات ہیں ان کو دیکھ لیں، کہ جب کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے تو جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ انہیں اپنا نہ سمجھنا، انہیں اپنا رازدار نہ بنانا، یہ تمہاری برائی کے چاہنے والے ہیں، تمہاری برائی میں کمی نہیں کریں گے، انہیں دیکھ لیں وہ کہاں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو تاریخ اور قرآن و حدیث کی تعلیمات بتاتی ہیں کہ اپنوں کے ساتھ جو ہے وہ رہا جائے، غیروں کو رازدار نہ بنایا جائے، ورنہ ان کو جب موقع ملے گا تو وہ نقصان پہنچانے میں کمی نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے اور اس کے احکام پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن آسان درس قرآن